بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں اس شیلٹر ہوم میں پناہ لینے آئی تھی۔ میری عمر فقط 13 سال تو تھی۔ یہاں کی انچارج مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں لٹی پٹی حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، میڈم مجھے اس یتیم خانے میں جگہ دے دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ میری گھبرائی ہوئی حالت دیکھ کر وہ کہنے لگی، بیٹا گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے میرے پاؤں دیکھ لیے تھے جو زخمی حالت میں تھے، ان سے خون ٹپک رہا تھا۔ بکھرے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، چیخ کر میری حالت بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ پھر میں نے روتے ہوئے انچارج کو اپنی کہانی سنانے لگی۔ میرا نام رابعہ ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میرے ابا سبزیوں کا ٹھیلا لگاتے تھے اور ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ میرے علاوہ اماں ابا کی کوئی دوسری اولاد نہ تھی، لیکن ایک ایکسیڈنٹ میں اچانک ابا فوت ہو گئے۔ اماں اور مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہم صرف ابا کے آسرے پر تو جی رہے تھے اور پھر کرائے کا گھر تھا۔ یوں بھلا ہمارا گزارا کیسے ہوتا؟ پھر ساری محلے کی عورتیں کہنے لگی کہ جمیلہ، اب تجھے ہی اپنی بیٹی کا سہارا بننا ہے، اس لیے تجھے کام کاج کر کے اسے پالنا ہوگا۔ ماں بھی کام کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن پیچھے میری معصوم صورت۔ میں فقط 5 سال کی تو تھی۔ اس وقت یوں اماں نے ایک بنگلے میں کام کاج کرنا شروع کر دیا، لیکن اماں جوان اور خوبصورت تھی۔ بنگلے کا مالک اماں پر نظر رکھنے لگا۔ تنگ آ کر اماں نے وہاں سے کام چھوڑا اور ایک فیکٹری میں کام کرنے لگی۔ وہاں بھی لوگوں نے اماں کا جینا حرام کر دیا اور پھر میں اکیلی کس کے سہارے پر رہتی۔ اب اماں کام پر جانے سے پہلے مجھے ہمسایوں کے حوالے کر دیتی۔ وہ ہمسائے کی عورت بھی بڑی ظالم تھی۔ اگر میں چھوٹی موٹی کوئی شرارت بھی کر دیتی تو وہ جھٹ سے میرے منہ پر ایک تھپڑ رکھ دیتی۔ سارا دن اس کے گھر کا کام کاج کرتی۔ 5 سال کی عمر میں میں نے برتن دھونا، جھاڑو لگانا اور نہ جانے کیا کیا کام کاج سیکھ لیا تھا۔ ماں جانتی تھی کہ وہ ہمسائے کی عورت مجھے کس طرح سے اپنے گھر میں رکھتی ہے، لیکن مارے مجبوری کے ان کی زبان ہی نہ کھلتی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کا اس دنیا میں ایک دوسرے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں، اماں کے دور پرے کے رشتہ دار تھے جو اماں سے ملنے بھی نہ آتے تھے۔ اب میں تھوڑی بڑی ہو چکی تھی، 10 سال میری عمر ہوئی تو اماں نے مجھے کہیں باہر اکیلے نکلنے ہی نہ دیتی۔ وہ اس بات پر پریشان رہتی کہ اب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہوں، ایسے میں کوئی آدمی میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ یوں 4 پیسے جمع کر کے اماں نے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی اور بچوں کو چیزیں بیچنے لگی۔ ہم دونوں ماں بیٹی روکھی سوکھی کھا کر اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ یتیم ہونے کی وجہ سے مجھے وہاں سے کتابیں، یونیفارم وغیرہ سب کچھ فری مل گیا تھا۔ ایسے میں بڑے شوق سے اسکول میں پڑھنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں میرے لیے کتنی محنت کر رہی ہے، اس لیے میں ہر وقت ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی میں نے سلائی کا کام کرنا اور گھر کے کام کاج کرنے کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ اکثر ہی ہم دونوں ماں بیٹی کوئی نہ کوئی کام کاج کر کے اپنے روزگار کا ذریعہ بناتے رہتے تھے۔ میری وجہ سے میری ماں نے اپنی زندگی میں خوشی کا کوئی لمحہ نہ دیکھا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو دوسری شادی بھی کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ پھر ایک دن ایک نیا خاندان ہمارے محلے میں آ کر رہنے لگا۔ وہ ایک مسجد کا امام، ایک شخص تھا جس کی ساری جوان اولاد شادی وغیرہ کر کے الگ ہو چکی تھی۔ ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی۔ مسجد کے باہر سفید لباس پہنے وہ لوگوں سے تعریفیں بٹورتا رہتا تھا۔ دکھنے میں وہ ایک نیک شخص معلوم ہوتا تھا۔ ماں جب بھی کسی کام کاج کے سلسلے میں وہاں سے گزر کر جاتی تو نہ جانے کب اماں اسے اچھی لگنے لگی۔ پھر اس نے محلے میں رہنے والی ایک عورت کے ہاتھوں اماں کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ اماں حیران تھی کہ بھلا اس عمر میں، جبکہ میری اپنی بیٹی بھی 13 سال کی ہو گئی ہے، میں کیسے دوسری شادی کر سکتی ہوں۔ ویسے تو کئی لوگوں نے اماں سے شادی کرنے کا اظہار کیا تھا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اور ان کی وجہ سے خوبصورتی مجھے بھی وراثت میں ملی تھی، لیکن اماں نے ہمیشہ میری وجہ سے ہی شادی کرنے سے منع کر دیا تھا۔
لیکن پھر وہ عورت اماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، وہ آدمی بہت نیک اور شریف ہے، تجھے بھی سہارا دے گا اور تیری بیٹی کو بھی اپنی بیٹی بنا کر رکھے گا۔ کل کو سوچو، اپنی بیٹی کی شادی کرو گی تو لاکھوں کا جہیز کہاں سے لاؤ گی؟ ایسے میں تمہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اب اماں سوچ بچار میں پڑ گئی تھی۔ زندگی کا رخ ایک طرف تو بہت تلخ تھا تو دوسری طرف بہت حسین، اس لیے اماں نے ایک بار پھر سے میرے مستقبل کی خاطر بہت بڑا فیصلہ کیا اور اس آدمی سے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ یوں سادگی سے 4 لوگوں کی موجودگی میں اماں کا نکاح اس آدمی سے ہو گیا جو لوگوں کی نظروں میں بہت معتبر اور نیک تھا۔ میں پریشان کسی ایک کونے میں کھڑی تھی، مجھے ساری صورتحال کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اچانک ہی میری اماں مجھے پرائی پرائی سی لگنے لگی تھی۔ یہاں اب وہ آدمی میری ماں پر حق جتانے لگا کیونکہ وہ اس کی بیوی بن چکی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اندر سے ایک پورا شیطان صفت آدمی ہے، کیونکہ اس کی نظروں میں نے کھوٹ دیکھا تھا۔ یہ گھر اس کے نام تھا کیونکہ امیر ہونے کی وجہ سے اس کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، لیکن مجھے اس کی نظریں اچھی نہ لگتی تھی۔ وہ ایک دوگلا انسان نظر آتا تھا۔ اکثر وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میں منہ پھیر کر کبھی کمرے میں چھپ جاتی تو کبھی اماں کے پاس چلی جاتی۔ میں نے ابھی تک اماں کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتایا تھا کہ اماں، مجھے اس کی نظریں ٹھیک نہیں لگتی۔ پھر ایک دن اس نے بہانے سے اماں کو اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چھوڑ دیا۔ پیچھے سے میں گھر میں اکیلی تھی، لیکن اچانک ہی اماں کو وہاں چھوڑ کر وہ خود واپس گھر آ گیا تھا۔ میں اس کے شیطانی ارادے پہلے ہی جانتی تھی۔ ایسے میں جب وہ میری طرف اپنی شیطانی ہاتھ بڑھانے لگا تو میں نے کسی طرح اسے دھکا دینے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس نے مجھے بری طرح دبوچ لیا۔ اب میں زور زور سے چلاتے ہوئے کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن یہاں میرے آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ پھر میں نے اللہ سے فریاد کی کہ تو ہی میری عزت کی رکھوالی کرنے والا ہے۔ تبھی تو اچانک دروازہ کھول کر اماں اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے میری حالت دیکھ لی تھی اور ساتھ ہی اپنے نام نہاد شوہر کی نیت بھی۔ میں روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ پھر اپنے شوہر کو نفرت سے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ میں نے ایک دم سے ہی اماں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، نہیں اماں، بڑی مشکل سے تم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے، اس لیے میں تمہیں ایک بار پھر سے برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں ہی اس گھر سے چلی جاتی ہوں، آپ اس سے طلاق نہ لیں۔ یہ کہہ کر میں چپ چاپ وہ گھر چھوڑ کر آ گئی تھی، روتے پیٹتے یہاں تک پہنچی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ یتیم اور بے بس عورتوں کا سہارا ہے، اس لیے میں بھی یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ میں روتے ہوئے انچارج کو اپنی ساری کہانی سنا رہی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹا تم فکر مت کرو، آج سے تم ہماری بیٹی بن کر اس شیلٹر ہوم میں اپنی زندگی گزارو گی۔ ہم تمہیں زندگی کی تمام سہولیات فراہم کریں گے۔ اب بھی اس شیلٹر ہوم میں اماں کبھی کبھار مجھ سے ملنے آتی ہے، لیکن میں یہاں پر خوش ہوں کہ میری عزت تو محفوظ ہے۔ کم از کم یہاں کوئی شیطان فطرت انسان تو نہیں۔ ناظرین، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔